محروم ہو گئے. وہ بیچارے محروم, مارکیٹ سے رشتے کیا ہو گئے ان کے, اور کیوں محروم ہوئے؟ نکاح نہ ہونا. تبھی میں نکاح پہ چیختا ہوں, اتنا میں پاگل نہیں ہوں. میں ایک بات آپ لوگ کو بتا دوں, بہت سے لوگ میرے پہ کمنٹس میں تو پاگل ہو گیا, اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے. میں سب کچھ ہو سکتا ہوں, لیکن میں قرآن ہاتھ میں رکھ کے بول دوں, اب تک کی رپورٹ کے مطابق الحمدللہ میں پاگل نہیں ہوں. یہ میں بتا دوں. اس لیے میری کسی بات کو یہ نہ کہا کرو پاگل ہو گیا ہے, آپ پاگل ہو سکتے ہو. جلدی سے لطیفہ سنا دوں پھر سمجھ میں آئے گا. جو مجھے پاگل کہہ رہے ہیں نا کہ ہر وقت نکاح نکاح شادی شادی کرتا رہتا ہے, بھائی سوسائٹی میں یہی چیز تو ختم ہوئی ہے, باقی تو سب چل رہا ہے, اور اسی چیز کو ختم کر رہے ہیں. یونیورسٹیوں میں, تعلیمی اداروں میں خود سال سال لگے ہوئے تبلیغی اپنے بچوں کی شادی نہیں کر رہے, مسجد کا امام اپنے بچوں کی شادی نہیں کر رہا, وہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ لے کے ان کے لونے لپاڑے گھوم رہے ہیں. جو سوسائٹی میں زنا پھیل رہا ہے, سال لگانے کے لیے گئے ہوئے ہوں گے. یہ نہیں کہ وہاں سے یہ سیکھ کے آ جائیں کہ بھائی اپنے اللہ پہ توکل کرو, اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. یہ لونڈا بڑا ہو گیا, پتہ نہیں کیا کچھ کرے گا, چل یار اس کی شادی کر دو, چل یار اس بچی کو نمٹا دو. نہیں نہیں نہیں, ایک دم فوراً ابھی پہلے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے دو, ابھی ایکچولی وغیرہ وغیرہ. وہ پھر لمبی بحث ہو جائے گی, یہ درس قرآن رہ جائے گا. تو اس لیے میں اتنا چیختا ہوں کہ میں پاگل نہیں. وہ ایک بادشاہ کے یہاں بارش ہونے والی تھی, جلدی جلدی سارے لطیفے آج کل فارورڈ کا بٹن دبا کے کرنے پڑیں گے نا, قرآن نہ رہ جائے. وہ ایک بادشاہ کے ہاں نجومی نے بتایا کہ بارش ہونے والی ہے, جو بھی اس بارش کا پانی پیے گا پاگل ہو جائے گا. تو بادشاہ نے بولا ابے سارے پاگل ہو جائیں گے تو ہم کیا کریں؟ اس نے کہا ہم اپنے لیے تالاب بنا کے اپنی زندگی تک کے لیے نا 50-60 سال کے لیے پانی الگ اسٹور کر لیں, ہم لوگ وہاں سے پیا کریں, پبلک کو پاگل ہونے دو. تو انہوں نے پانی تالاب میں اسٹور کر لیا, بارش ہوئی, سب پی کے وہ ساری پبلک پاگل ہو گئی. اب بادشاہ اور وزیر عقل مند وہاں سے لے جا کے چھپ چھپ کے پیا کرتے تھے. اب جب ساری قوم پاگل ہو گئی تو ان کو بادشاہ اور وزیر پاگل لگنے لگے, کیونکہ وہ پاگل ہوئے نہیں تھے. کیا خیال ہے؟ ان کو جب سارے پاگل ہوں گے تو جو نہیں ہوگا ان کو وہ پاگل لگیں گے نا. تو ان کو بادشاہ وزیر پاگل لگنے لگے, اور بادشاہ وزیر کے خلاف احتجاج شروع کہ ان دونوں کو باہر نکالو, یہ کیا ہے؟ پاگل ہیں. ہم الگ قسم کی باتیں کرتے ہیں اور یہ الگ. ہم کہتے ہیں جلدی شادی نہیں کرنی چاہیے, بادشاہ وزیر کہہ رہے ہیں جلدی شادی کرنی چاہیے. ہم کہتے ہیں مردوں کو زیادہ نکاح کرنے چاہیے, نہیں کرنے چاہیے, یہ کہہ رہے ہیں زیادہ نکاح کرنے چاہیے. ہم کہتے ہیں 2 بچے ہی اچھے, بادشاہ وزیر کہتے ہیں بچے زیادہ ہونے چاہیے. تو یہ دونوں کیا ہو گئے ہیں؟ پاگل, ان کو باہر نکالو. اب بادشاہ وزیر دلائل دے رہے ہیں, نہیں سمجھ میں آ رہا ان کے. تو پھر بادشاہ نے وزیر پوچھا بھائی یہ تمہارے ہاتھ سے تو حکومت جاری. تو وزیر نے کہا اب ایک ہی حل ہے, ہم دونوں وہ پانی پی لیں تاکہ ہم بھی ان جیسے ہو جائیں. تو وہ تو پاگل تھے, انہوں نے پی لیا, میں یہ پانی نہیں پیوں گا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ میں نہیں پیوں گا. آگے چلتے ہیں ہم. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ, یتیموں کو ان کا مال پکڑایا کرو. آپ کے باپ کی ڈیتھ ہو گئی, خدا نخواستہ چھوٹا بھائی ہے, مت ہڑپ کر کے بیٹھو. بڑا بھائی کاروبار کے نام پہ کھا جاتا ہے, یتیم بچیاں ہوتی ہیں کھا جاتا ہے, بھتیجوں کی جائیدادیں چاچے کھا جاتے ہیں. اللہ نے کہا نہ کھاؤ نہ کھاؤ, إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا, یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور آگے اللہ نے آگے 4 شادیوں کی آیتیں, وہ تو میں کئی بار بیان کر چکا ہوں. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا, بیویوں کو ان کا مہر خوشی خوشی دے دیا کرو. عدالتوں میں جھگڑے چل رہے ہوتے ہیں, اتنا مہر کھا گیا, اتنا یہ کر لیا, اتنا وہ کر لیا. اللہ کہتے ہیں خوشی خوشی ان کا مہر ان کے حوالے کر دیا کرو. اور اللہ نے فرمایا جب یتیم بچے بالغ ہو جائیں تو پھر فوراً ان کی وراثت ان کے حوالے مت کرو. وجہ کیا ہے؟ نہ سمجھیں, لوگ کاروبار کے نام پہ ان کو چونا لگا کے کھا جائیں گے. یہ بہت اہم بات ہے, آج کل ہماری سوسائٹی میں یہ ہو رہا ہے. لڑکا بالغ بھی ہو جاتا ہے نا, اس کے پاس پیسہ آتا ہے, جب آپ کے پاس پیسہ آئے گا نا, رشتہ دار ایسے اس کی طرف آتے ہیں کاروبار کے نام پہ پیسہ لینے کے لیے جیسے کہیں شیرہ لگا ہو اور مکھی آنا شروع ہو جائے. یہ تو اپنی زندگی میں ہم نے دیکھا ہے. سب آئیں گے یار تمہارے پاس, آپ کسی کو بتا دو میرے پاس 1 کروڑ روپے, پھر دیکھو فون آئے گا, یار وہ مفتی صاحب اصل میں ایکچولی بات یہ تھی کہ وہ میں نے ایک بزنس کا سوچا ہے, وہ دینے والے تو بہت ہیں لیکن ہر ایک سے میں لینا نہیں چاہتا. میں چاہتا ہوں اگر میں پروفٹ کماؤں تو کسی نیک آدمی کے پاس جائے نا, نیک آدمی کے پاس جائے. تو بحریہ ٹاؤن میں ایک پلاٹ ہے, کوڑیوں کے دام بک رہا ہے. میں چاہتا جمشید کو دے دیتا, غفار کو دے دیتا, لیکن میں نے کہا یار مفتی صاحب کے ہوتے ہوئے یار یہ زیادتی ہے یار, ہم علماء کی اتنی خدمت تو کریں. چونا لگا دے گا, گیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ چل رہا ہے کس میں؟ آپ کو یقین نہیں آ رہا, میں قرآن رکھا ہوا ہے. جس دن تم نے بتا دیا نا میرے پاس اتنے پیسے آئے ہیں, اور اگر عورت نے بتا دیا, اس کا شوہر کھائے گا سب سے پہلے, اس کا شوہر, الا چند فیصد کے سوا. بہت کم ایسے مارکیٹ میں میاں ہیں میرے جیسے بے وقوف. ہمارے گھر والوں کے پاس بھی پیسہ آیا نا تو مجھے دیا بھی کہ کاروبار میں نے کرنا, میں نہیں لگاؤں گا, بالکل نہیں. پیسہ کاروبار اپنے پیسے پہ ہوتا ہے, کل ڈوب گیا کتنی بدگمانیاں ہوں گی.
تو عورت کے پاس اگر پیسہ ہے, میں تجربے کی بیس پہ بتا رہا ہوں, سوائے اس کے کہ گولڈ لے کے لاکر میں ڈال دو, اور کوئی حل نہیں ہے. کسی کو 1 روپیہ مت دو, کوئی بزنس نہیں, کوئی کاروبار کرنا ہر نتھو پھتو کا کام نہیں, اور عورت کا تو کام ہی نہیں ہے. اس میں گالیاں یاد کرنی پڑتی ہیں کاروبار کرنے میں نا, گالیاں یاد. ہمارے ایک دوست کا کنٹینر کا کام تھا, وہ ٹرانسپورٹیشن کا نا, تو میں نے کہا آپ ٹرک اڈے پہ ٹرک اسٹینڈ پہ بیٹھ کے اتنا بڑا بزنس کیسے کر رہے ہو؟ کہہ رہے اس بزنس کے لیے سب سے پہلے مدر اور سسٹر کی موٹی موٹی گالیاں یاد کرنی پڑتی ہیں, کیونکہ ملازمین کام نہیں کرتے, سستی کرتے ہیں, ان کے سر پہ کھڑے ہو کر مال لوڈ کروانا, اس کے لیے گالیاں. پھر ٹرک ڈرائیور کو الگ گالیاں کہ تو لیٹ کیوں پہنچ رہا ہے. یہ خواتین دے سکتی ہیں گالیاں سوائے اپنے شوہر کو؟ یہ نہیں دے سکتی ہیں یہ گالیاں, نہیں دے سکتی, کھا جاتے ہیں. ہمارے ایک دوست ہے, ان کا کباڑ کا کام ہے, بہت بڑا بزنس ہے ماشاءاللہ ان کا, اللہ اور برکت دے. میں جب جا کے دیکھتا ہوں ایسا ایگریسو ہوتا ہے ملازمین پر, یہ کیا کر رہا ہے, یہ کیوں. کہتا ہے بھائی یہ ملازمین کو سنبھالنا آسان کام نہیں ہے. تو میں نہیں کہہ رہا آپ گالیاں والیاں دیں, لیکن یہ عورتوں کا کام نہیں ہے. ہر شخص چونا لگا کے آپ سے پیسہ لے گا, پلاٹ کے نام پہ, پراپرٹی کے نام پہ, مختلف مزاربت اسکینڈل تو جنہوں نے بنائے ان کو تو لوگ مفتی کہتے تھے. اس لیے میرے بھائی یہ جو جب تک خود کوئی کاروبار نہیں کر رہے اور اس کے تجربہ نہیں ہے, تجربہ بھی ہونا ضروری ہے. کیوں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یتیموں کا مال اور عورتوں کا مال بچاؤ. آج کی جو آیتیں ہیں نا اس میں یتیم اور عورت بار بار ان کا مال مت کھاؤ, ان کا مال. اس سے پتہ چلتا ہے اللہ کو یتیموں کے مال کی اور عورتوں کے مال کی بہت زیادہ فکر ہے کہ ان کا مال ضائع نہ ہو. وجہ کیا ہے, مرد کا مال ضائع کرنا آسان نہیں ہوتا, وہ خود چونے لگا کے جوان ہوا ہوتا ہے, اس کو پتا ہوتا ہے کہ مجھے کون چونا, میں جیسے لوگوں کو چونا لگا کے اتنے میں نے کمائے ہیں, لوگ مجھے بھی چونا لگا سکتے ہیں. اس کو چونا لگانا آسان نہیں ہے, عورت کو بیوقوف بنانا بہت آسان. کبھی اس کا میاں بیوقوف بنا کے بیگم سے لے گا کہ 1 کروڑ کے تمہیں بحریہ ٹاؤن میں 6 پلاٹ لے کے دے رہا ہوں, میں سرجانی ٹاؤن میں بڑا زبردست چل رہا ہے, پھر وہاں پروجیکٹ. ایک آدھ میاں صحیح بھی ہوتے ہوں گے, میں نہیں کہہ رہا, میں نے دیکھے نہیں ہے, لیکن ہو سکتے ہیں. اللہ کی قدرت بہت عظیم قدرت ہے. تو اس لیے میں خواتین کو کہتا ہوں, کچھ تمہارے پاس باپ کا پیسہ آیا ہے وراثت میں, یا اور تم نے کوئی جاب کر کے کمایا ہے, لاکر خاندانی سا خریدو, پاسورڈ کسی کو نہ بتاؤ, اس میں سونا خرید کے ڈال دو بس. 2004 میں 9,000 روپے تولا تھا, اس وقت لوگ کہتے تھے اتنا مہنگا ہو گیا کہاں بڑھے گا, اور آج جن لوگوں نے خریدے ہیں نا وہ